جنگل میں خوف کا راج ہمیشہ سے رہا ہے، کیونکہ پرندے خونخوار پرندوں کے ہاتھوں ہمیشہ سے شکار ہوتے آئے ہیں۔ اسی وجہ سے خونخوار پرندے ہمیشہ سے راج کرتے ہیں اور دہشت پھیلاتے رہتے ہیں۔ اس جنگل میں بھی خونخوار چیلوں کے جھنڈ کا راج تھا۔ جب بھی کوئی پرندہ وہاں سے گزرتا تو وہ ان چیلوں کا شکار ہو جاتا۔ چھوٹے پرندوں کو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، مگر ایک کبوتر کی اپنی ماں سے یہی بحث چل رہی تھی کہ ماں، مجھے اس جنگل میں جانا ہے۔ آخر ایسا وہاں کیا ہے کہ پرندے وہاں جانے سے ڈرتے ہیں، حالانکہ پرکھوں سے وہی جنگل ہمارے قبضے میں ہے۔ بیٹا، ہم بھی وہاں راج کرتے تھے اور ہمیں کوئی ڈر نہیں تھا، مگر ہماری آپس کی لڑائیوں نے ہمیں کمزور کر دیا، اس لیے اب ہمارے علاقے پر گدھ راج کرتے ہیں۔ تو ماں، ہم یہاں بھی غلام بن کے رہ رہے ہیں، اٹھنے بیٹھنے حتیٰ کہ سانس لینے کا بھی ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ تو بیٹا، ہم اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ اس جنگل میں بھی کووں کا راج تو تھا، مگر وہ دوسرے پرندوں کے لیے زیادہ خطرناک نہیں تھے۔ مگر کوے یہاں ٹیکس وصول کرتے تھے اور جو پرندہ کھانا اکٹھا کرتے وہ کووں کو بھی دینا پڑتا۔ روزانہ ٹیکس پہنچا دیا جاتا، ورنہ کوے اس کے گھر پہنچ جاتے اور زبردستی اس سے ٹیکس وصول کرتے تھے۔ بچہ کبوتر اب بڑا ہو رہا تھا تو اس کے ذہن میں بہت سے سوالات جنم لیتے کہ ہم یہاں غلام بن کر کب تک رہیں گے، اور بہت سے ایسے سوالات تھے جو اس کے ذہن میں جنم لیتے تھے۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اس کی ماں وہاں آ جاتی ہے۔ بیٹا، کب تک بیٹھے یہاں سوچتے رہو گے؟ چلو کھانا اکٹھا کریں، نہیں تو وہ کالو کوا ٹیکس وصول کرنے پہنچ جائے گا۔ میں کون کو ٹیکس دوں؟ میں اپنا کھانا اکٹھا کروں گا، جس نے جو کرنا ہے کر لے۔ ادھر دوسری طرف کووں کی بیٹھک چل رہی تھی۔ پرندوں کی طرف سے ٹیکس کم ہوتا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اگر انہوں نے یہاں رہنا ہے تو انہیں ٹیکس دینا پڑے گا۔ سردار، وہ کبوتری کا بچہ آوازیں بلند کر رہا ہے کہ وہ ٹیکس نہیں دے گا۔ اگر ایسی بات ہے تو آج ہی اس کی ماں اور اس کو بلاؤ اور میرے سامنے پیش کرو۔ ماں اور اس کے بچے کو پیش کیا جاتا ہے۔ دیکھو کبوتری، تمہارے بچے کے ذہن میں کیا چل رہا ہے آج کل؟ میں بہت کچھ سن چکا ہوں، مجھے تو اس سے بغاوت کی بو آ رہی ہے۔ نہیں سردار، یہ تو بچہ ہے، نہ سمجھ ہے، ایسے ہی بولتا رہتا ہے، بچہ سمجھ کر معاف کر دیں۔ بچہ نہیں ہوں، سب سمجھتا ہوں۔ جب کھانا ہم اکٹھا کرتے ہیں تو اس میں پورا ہمارا حق ہونا چاہیے۔ ارے بچے، اپنی اوقات میں رہو، نہیں تو اسی جنگل میں پھینکوا دوں گا، پھر گدھوں اور چیلوں کی خوراک بنتے رہنا۔ سردار، میں معافی مانگتی ہوں، اسے معاف کر دیں۔ وقت گزرتا رہا، کبوتر بڑا ہو گیا، مگر آج بھی اس کے ذہن میں کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے۔ کیا کروں؟ کیسے اپنا جنگل واپس لوں؟ میں غلام بن کر نہیں رہ سکتا۔ ادھر سردار کوا بھی ہر بیٹھک میں کبوتر کی شکایت سنتا رہتا تھا۔ پھر ایک بوڑھے کوے نے اسے مشورہ دیا۔ سردار، میری مانو تو اسے اپنا منشی رکھ لو اور کام کرواؤ، اس طرح وہ کام میں مصروف رہے گا اور آپ کی نظروں میں بھی رہے گا تو اس کی ساری ہیکڑی نکل جائے گی۔ کوا اسے اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور کبوتر کو مجبوری میں منشی بننا پڑا۔ کوے نے اسے ٹیکس والے کام پر لگا دیا اور وہ اپنے ہی قبیلے والوں سے ٹیکس وصول کرتا تھا۔ کبوتر ٹیکس وصول کر کے کوے کے پاس پہنچا دیتا تھا۔ کبوتر ٹیکس وصول کر رہا ہوتا ہے تو ایک طوطا اس پر آوازیں لگاتا ہے۔ بڑا آیا تھا، کہتا تھا غلامی قبول نہیں کروں گا، دیکھو آج منشی بنا پھرتا ہے۔ یہ غلامی نہیں، حکمت عملی ہے، دیکھنا ایک دن میں تم سب پر راج کروں گا اور اپنے قبیلے کا سردار بنوں گا۔ دنیا ہمیشہ ٹکرانے والوں کو یاد رکھتی ہے، تلوے چاٹنے والوں کو نہیں۔ منشی بنو، یہی تمہارا کام ہے۔ کبوتر اپنے کام میں مصروف رہتا ہے اور اپنے کام کو اچھی طرح نبھاتا رہتا ہے۔
پھر ایک دن کبوتر اور کوا جب سردار کے پاس جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سردار کی موت ہو چکی ہے، تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ سردار کی موت کے بعد کووں کے درمیان اقتدار کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، جس میں اکثر کوے مارے جاتے ہیں اور بہت سے کوے زخمی ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی تعداد کم رہ جاتی ہے۔ کبوتر نے موقع کو غنیمت سمجھا اور فوراً اپنے قبیلے کے پرندوں کو لے کر اقتدار پہ قبضہ کر لیا۔ کوے چونکہ تعداد میں بہت کم ہو چکے تھے اور لڑائی کے قابل نہیں تھے، تو کبوتر نے تمام فیملی ممبر کے ساتھ مل کر محل پہ قبضہ کر لیا۔